جب یہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر زار و قطار رونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا، آج ہم سب ہلاک ہو جاتے سوائے عمر کے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں یہ بات شامل تھی کہ جب تمہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کا موقع آ رہا ہے تو اس وقت تمہیں اپنی شان و شوکت دکھانی چاہیے۔ اور یہاں پر جناب وہ ایک پائلٹ آیا ہماری ٹیریٹری کو پار کرتے ہوئے اور اس کو گرایا ہمارے شاہینوں نے، ہمارے جناب سفارتکار جا کے اس کو چھوڑ کر آئے سرحدوں کے اوپر۔ یہ بزدلی والے فیصلے قومیں جب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر بزدلی مسلط فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بات چل رہی تھی کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قدم مبارک کو مدینہ منورہ سے مشرف فرمایا اور مدینۃ المنورہ تشریف لائے، تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی، اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلم معاشرے میں ضروریات زندگی، بیسک نیسیسٹیز جسے کہتے ہیں، پانی، ٹھیک ہے نا، آج کل پانی، بجلی، گیس آج کل کی بنیادی ضروریات ہے نا، تو ایک مسلمان معاشرے کے لیے جس طرح پانی، بجلی، گیس بنیادی ضروریات میں داخل ہے، اس طرح ایک مسلم معاشرے کے لیے مسجد بھی بنیادی ضروریات میں داخل ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی بنیادی ضرورت، جس طریقے سے ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، ایک شہری کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو صاف پانی ملے، اس کو بجلی ملے، اس کو گیس ملے، اس کو سڑکیں ملے، سڑکوں پر روشنی ملے اور امن و امان ملے، اس طریقے سے بنیادی ضرورت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو مسجد ایک پاک صاف جگہ عبادت کے لیے ملے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری ریاست نے 75 سال میں یہ بنیادی ضروریات بھی جس طرح پوری نہیں کی، یہ مسجد کی ضرورت بھی انہوں نے پوری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جگرا عطا فرمایا، الحمدللہ۔ پوری دنیا کی واحد مثال ہے پاکستانی قوم، پوری دنیا کی، آپ کہ جہاں قوم خود اپنی مسجدیں بناتی ہے، خود مدرسے بناتی ہے، خود اپنی دینی تعلیم کا سارا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ تعاون ہے لیکن ذمہ داری ساری ریاست اٹھاتی ہے۔ دبئی میں چلے جائیں، یو اے ای میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، قطر چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، مراکش چلے جائیں، الجزائر چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، مساجد وغیرہ سب کچھ ریاست بناتی ہے، وہی چلاتی ہے۔ اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ اس کے مفاسد بھی ہیں، لیکن جب یہ کام ہماری ریاست نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان، گلگت سے لے کر کراچی تک دینی ادارے یہ قوم خود چلا رہی ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔
تو مسجد یہ بنیادی ضروریات میں داخل ہے مسلمانوں کے، بنیادی ضروریات میں داخل۔ میرے والد صاحب 2009 یا 10 میں ساؤتھ افریقہ گئے، تو ساؤتھ افریقہ میں گجراتی حضرات بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً وہ کئی سو سال سے وہاں رہ رہے ہیں، یعنی 100-125 سال سے ان کے کاروبار ہیں، اللہ نے ان کو بڑی مالی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ تو دارالعلوم زکریا بہت بڑا مدرسہ ہے جوہانسبرگ میں، وہاں والد صاحب کا بیان ہوا، تو وہاں کے ایک بہت بڑی فیملی، گجراتی فیملی کے ایک صاحب تھے، کھانے پر بات چیت ہوئی، تو میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ایسا ماحول کیسے قائم کیا؟ آپ میں سے اگر کوئی ساؤتھ افریقہ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا جس طرح یہاں مدارس ہیں، پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر اگر کہیں مدارس، یا ہندوستان پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر مدارس کی کوئی اس طرح فضا ہے مساجد کی، وہ ساؤتھ افریقہ میں۔ عجیب بات۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب اس بر اعظم میں آئے تو ہم تو مزدوریاں کرنے آئے تھے، کاروبار کرنے آئے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنا گھر بعد میں بنائیں گے، اللہ کا گھر پہلے بنائیں گے، اس لیے ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہ گیا۔ ورنہ 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں ہمارے پاکستانی بھائی جو گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، آسٹریلیا گئے، 90% ان کی اولادوں سے دین نکل چکا ہے، وہ مرتد ہو چکے ہیں اکثر بیشتر۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بچوں کے ایمان کی سلامتی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہاں آئے تو ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا گھر بعد میں بنانا ہے، اللہ کا گھر پہلے بنانا ہے۔ چنانچہ ہم جس شہر میں بھی گئے، وہ چاہے کیپ ٹاؤن تھا، جوہانسبرگ تھا، ڈربن تھا، کہیں پر بھی ہم گئے، جہاں ہمارے 4 گھر بنے، سب سے پہلا کام مسجد بنا۔ آج ساؤتھ افریقہ میں علماء، جمعیت العلماء ساؤتھ افریقہ باقاعدہ ایک تنظیم ہے، عجیب بات، پارلیمنٹ میں ممبر ہیں ان کے۔ خیر، تو یہ بات اس لیے عرض کی کہ اللہ کے نبی نے ریاست ملنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنایا۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، اور آپ تمام حضرات اس بات کے لیے مبارک کے اور مستحق ہیں، تمام پاکستانی احباب، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کہ انہوں نے اپنے وسائل سے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ تو حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر فرما کر، لیکن یہ بات بھی ذرا ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے 10 سال، یہ 3 حصوں میں ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ ہے پہلے سال، پہلی ہجری سے لے کے 6 ہجری تک، صلح حدیبیہ تک، یہ ہنگامہ خیز دور ہے، آئے دن جنگیں، لڑائیاں، منافقین کی ریشہ دوانیاں، یہودیوں کی چالاکیاں، مشرکین مکہ کی جو ہے دشمنیاں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ دوسرا دور ہے صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک کا، اس میں بھی کوئی خاص چین و سکون مسلمانوں کو نہیں ملا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی تو مشرکین سے تو جنگ بندی ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ ہو گئی نا تو جنگ بندی ہو گئی تھی 2 سال کے لیے، لیکن یہودیوں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ فتح مکہ، یعنی 8 ہجری سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا، اس میں کچھ سکون ہوا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہ آخری دور کچھ چین و سکون کا تھا۔ تو یہ جو پہلا دور ہے، یعنی 1 ہجری سے لے کے 6 ہجری تک، یہ تو بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے نا کہ مکہ میں بظاہر تو چھوڑ کر آ گئے، مدینہ منورہ تشدد سے نجات مل گئی، لیکن چین و سکون یہاں بھی نہیں ملا۔ چنانچہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے،
قریش مکہ کی اسی طریقے سے جو ہے سازشیں پھر سے شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک کام تو یہ کیا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ میثاق مدینہ کیا، یہودیوں سے اور ارد گرد کے قبائل سے امن و امان کے معاہدے کیے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے بھی معاہدے کیے کہ بھئی ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارا دفاع کرنا، اور بھی اس کے اندر بڑی شرائطیں یہاں تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا شروع کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ منورہ کی اسٹریٹجک جو اہمیت تھی اس کا فائدہ اٹھایا. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے اٹھایا؟ قریش، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ زراعت تو کرتے نہیں تھے، ان کا ٹوٹل دار و مدار تجارت پر تھا، اور تجارت یہ کرتے تھے شام سے، اور مدینہ منورہ شام اور مکے کی تجارت کے راستے میں تھا. تو یہ اسٹریٹجک لحاظ سے بڑی اہمیت کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ مکہ مکرمہ کا، آپ سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو مکہ نیچے ہے ایسے، مدینہ منورہ اوپر ہے، اور اوپر اور جائے گا تو شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے اور لبنان ہے. تو مکے سے جس نے شام تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا لا محالہ اس کو مدینہ منورہ کے اطراف سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹریٹجک جو اہمیت ہے اس کا فائدہ اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نگرانی شروع فرمائی کہ بس ابھی صرف نگرانی کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. انہوں نے چین سے باز نہیں آنا، اور وہی ہوا. آئے روز کبھی کوئی جھڑپ ہو رہی ہے، کبھی کوئی جھڑپ ہو رہی ہے. ایک موقع پر مشرکین مکہ کا ایک قافلہ آیا، اور مسلمانوں کے جو چراہ گاہیں ہوتی ہیں نا، پہلے زمانوں میں شہروں سے باہر چراہ گاہیں ہوتی تھیں، ہر شہر کی اپنی چراہ گاہ جہاں جانور چرنے جاتے تھے، بکریاں، بھیڑ، گھوڑے، اونٹ وغیرہ. تو یہ ایک قافلہ آیا مشرکین مکہ کا، اور سارے کے سارے اموال کو جو ہے ضبط کر کے لے گئے. اس طرح اور چھوٹے موٹے واقعات شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے اس پورے علاقے کی نگرانی شروع فرما دی، اور قبائل کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا. اور نگرانی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پوری پٹی پر اپنے جاسوس بھی مقرر فرما دی کہ جو پل پل کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دیتے تھے. یہ ریاست چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے کی. بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور بڑا جو ہے، اور اس وقت تو مدینے کی ریاست اتنی سی تھی لیکن قریش مکہ نے فوراً ہی 2-3 کام شروع کیے. ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، انہی دنوں کے قریب عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اس کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے. یہ بات قبیلہ اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے مدینے کے، وہ طے کر رہے تھے کہ یار اپنا حاکم ہم عبداللہ ابن ابی کو بناتے ہیں. لیکن یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلا شرکت غیر حاکم میں مدینہ بھی بن گئے. وہ جلن اور حسد میں جو ہے مارا گیا. ایک لمحہ اس کو چین نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میری تو بنی بنائی سیٹ جو ہے وہ غارت ہو گئی. مشرکین مکہ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کو کہا کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ، اور تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ہم جو ہے تمہیں تمہاری حاکمیت بھی تسلیم کریں گے، مالی فوائد بھی تمہیں خوب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے، اور عبداللہ ابن ابی کو کہا اچھا اب تم جو ہے اپنے بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگو گے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اپنے مدینے کے لوگ انصار جو ہیں وہ بھی تو اب ہمارے ساتھ ہیں،
تو مطلب یہ ہے کہ تم یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ جب تو ہم میرے سے جنگ کرے گا تو انصار بھی کھڑے ہوں گے، تو تو اپنے بھائیوں کے بھی ہاتھ جو ہے خون میں رنگے گا، یہ کیا طریقہ کار؟ تو وہ باز آ گیا، فی الحال باز آ گیا، اس نے کہا نہیں یہ کام تو زیب نہیں دیتا، لیکن بعض اس معنی میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست دشمنی پہ نہیں آیا، لیکن سازشیں چھوڑی نہیں اس نے۔ مشرکین مکہ نے ارد گرد یہودی قبائل کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ کہا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں اور سارے کا سارا معاملہ جو ہے ہم آپ کا بھرپور تعاون کریں گے، لیکن میثاق مدینہ ہو چکا تھا تو یہودی بھی کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے تھے۔ چاہت تو اندر سے ان کی بھی یہی تھی کہ یار یہ کیا مصیبت ہم پر نازل ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم تو یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اس موقع پر یہودی جو ہے سود پر قرضے دیا کرتے تھے اہل مدینہ کو، ٹھیک ٹھاک معیشت چل رہی تھی ان کی، یہ تو سارا ستیہ ناش ہو گیا۔ ان کے بھی اندر دشمنی تھی لیکن کچھ کر نہیں پا رہے، اور ابھی انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو کھل کے اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے۔ اسی دوران یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ ان کو برداشت کرتے رہے اور صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ تم نے پہل نہیں کرنی ہے جنگ کے اندر کسی بھی موقع پر۔ پہل کرنے سے مراد یہ کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے، ہاں نگرانی کرنی ہے پورے علاقے کی۔ لیکن مشرکین مکہ نے 2-4 موقع پر خود پہل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ذہن بنایا کہ اب ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اسی دوران ابو سفیان جو اب مکے کا جسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑا سردار تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے کی تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کر شام جا رہا تھا، تجارتی قافلہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ تھی نا، اس بیوہ کے بھی پیسے اس قافلے میں موجود تھے، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ اور اس قافلے کا ایک بڑا ہدف یہ بھی تھا کہ اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا ہم نے اپنی فوج بنا کر مدینے پہ حملہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ان کا ایم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس معاملے کی جب اطلاع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مرضی تھی وہ پہلے سے نکل چکے تھے، شام چلے گئے۔ جب وہ قافلہ واپس آنے لگا تو پھر حضور کو اطلاع ہو گئی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے اس بات کی تیاری کی کہ اس قافلے پر حملہ کرنا ہے اور ان کے مال و اسباب کو جو ہے غصب کرنا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان دارالحرب میں موجود ہیں، دارالامن نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کھلے عام دشمنی چل رہی ہے۔ لہٰذا دارالحرب کے اندر کفار کا مال جائز ہے قبضہ کرنا، اور پھر یہ کہ وہ مال ہو بھی انہی کے خلاف استعمال، تو وہ تو بالکل ہی بات واضح ہے۔ لیکن ابو سفیان نے جب مکے سے مدینے سے کچھ دور تھا تو اپنے ایک کارندے کو روانہ کیا مکہ مکرمہ کہ تم جا کر قریش کو اطلاع کرو کہ مال و اسباب سب خطرے میں، اور فوراً جو ہے مدد بھیجیں، اور خود جو ہے وہ سمندر کے راستے سے ایک دوسرے غیر معروف راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ ہمارا وہ اتنا بڑا قافلہ، ہماری تو مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے اندر ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ جائے گی، تو اس نے فوراً 1000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ڈیسپریٹ ہوگا وہ۔ اس زمانے میں لشکر ایسے تھوڑی تیار ہوتے تھے کہ جناب 10 منٹ کے اندر بس جا رہی ہے، بڑا مشکل دور تھا، جفاکشی کا دور تھا۔ اس پر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے دنوں کے اندر لشکر تیار کیا، 2 یا 4 دن کے اندر 1000 بندوں کا، 300 گھوڑے اور 700 اونٹوں سمیت۔ اور اس نے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر جو ہے ابو سفیان بحفاظت جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اللہ کو منظوری کچھ اور تھا، اصل میں اللہ کو مسلمانوں کے لیے مال و دولت منظور نہیں تھا، اپنی دھاک بٹھانا اور اپنا رعب جمانا مقصود تھا۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ راستے میں ابو جہل کو اطلاع ملی کہ بھائی قافلہ تو پہنچ گیا، اب تمہارے جانے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں تو اب ان کو ختم کر کے واپس آئیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا معاملہ. تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ یہ قافلہ آ رہا ہے اور اب باقاعدہ لڑائی کے لیے آ رہا ہے. ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، مکہ پہنچ گیا، ان کو بھی اطلاع ملی، وہ واپس نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ ہوگی. لہٰذا 8 رمضان المبارک 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا بدر کی طرف، اور جو ہے 1 ہجری میں بدر کا جو ہے مارکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں، جو کچھ بس میسر ہوا لے کر نکلے. روایات میں آتا ہے 2 گھوڑے تھے صرف، 313 افراد تھے، ایک روایت میں 317 افراد تھے. 313 زیادہ مشہور ہے، اور انتہائی قسمہ پرسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر کی طرف نکلے ہیں، اور مشرکین مکہ بدر پہلے پہنچ گئے، اور نسبتاً ایسی جگہ پر قیام کیا کہ جو کہ ذرا میدان جنگ کے لحاظ سے اچھی جگہ تھی. مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ریتیلی جگہ تھی، وہاں ریت بہت زیادہ تھی، پختہ زمین نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو بارش نازل ہو گئی. بارش جب نازل ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی کی بھی کمی تھی، تو بارش آپ نے دیکھا ہوگا ریت پہ اگر بارش پڑے تو وہ جو ہے تھوڑی سی جم جاتی. تو ایک فائدہ تو مسلمانوں کو بارش کے ہونے سے یہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ریت جم گئی، قدم اٹھانا اور گھوڑوں اور اونٹوں کا چلنا آسان ہو گیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام فرما دیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں آیا کہ پھر ہم نے جو ہے ان پر سکینت ڈال دی، سکون ان کے اندر عطا فرمایا. صبح سویرے جب صحابہ اٹھے تو تر و تازہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا وقت دعا میں مشغول رہے، اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات فرمائی، دعائیں فرمائیں کہ آسمان ہل گیا. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے تو کندھوں مبارک سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پہنائی اور ایسے کر کے جو اپنے سینے سے لگایا، یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو عطا فرمائیں، آپ فکر نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر میں اپنی جمع پونجی جو لے کر آیا ہوں، تھوڑی بہت 313 افراد تیری شان میں تیرے راستے میں لے کر آیا، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، لا تعبد، تیرا اس روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے. ایسی حضور نے دعا فرمائی. چنانچہ بدر کا مارکہ شروع ہوا. مشرکین مکہ اور پرانے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ براہ راست شروع نہیں ہوتی تھی، پہلے مبارزت ہوتی تھی. مبارزت کہتے ہیں کہ ایک بندہ نکلتا تھا، وہ کہتا تھا آؤ بھائی کون میرا مقابلہ کرے گا. انڈیویجول مقابلہ ہوتا تھا، پہلوانی کہہ لیں یا کشتی کہہ لیں. تو 3 بندے مشرکین کی طرف سے آئے، ایک عتبہ، ایک شیبہ اور ایک ولید بن عتبہ کا بیٹا. یہ تینوں مکے کے سرداروں کے بیٹے تھے، خود بھی سردار تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے. ان کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کی طرف سے 3 بندے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شیبہ کے مقابلے میں، عتبہ کے مقابلے میں، شیبہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس نے مبارزت کی، آؤ میرے مقابلے میں کون آئے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے وار فرمایا، آدھے جسم کو ایک ہی جو ہے وار کے اندر پورا جسم کاٹ کے رکھ دیا اس کو. اس کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا عتبہ کا مقابلہ ہوا. حضرت حمزہ نے 2 ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا. پھر مقابلہ ہوا ولید بن عتبہ کا اور حضرت ابو عبیدہ کا. اس میں حضرت ابو عبیدہ کو 2 زخم لگے، لیکن مقابلہ بھی برابر ہوا اور حضرت علی نے پھر جو ہے
اس کو ولید بن عتبہ کو قتل کیا. تو مسلمان یہ براہ راست مبارزت میں پہلے ہی مارکے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس کے بعد پھر جھڑپ شروع ہوگی, وہ جو عام جنگ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ, کہ ہم نے جو ہے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائی. اور 3000 فرشتے تھے. 1000 فرشتوں پر حضرت جبرائیل, 1000 فرشتوں پہ حضرت میکائیل, اور 1000 فرشتوں پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 3 فرشتے جو ہے تشریف لائے میدان جنگ میں, اور مسلمانوں کے ساتھ براہ راست دو بدو جنگ فرمائی. ورنہ کوئی مقابلہ نہیں بنتا نا 313 اور 1000 کا. اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے جو ہے اترتے ہوئے دیکھی. اسی لیے یوم البدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں, فرق کر دینے والی چیز. اور دیکھیں یہ معرکہ بدر, یہ مدد آج بھی اللہ کی موجود ہے. لیکن وہی ہے نا, علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر تو پیدا کر, نصرتیں تو آج بھی اللہ کی اترنے کے لیے بےتاب ہیں. وہ فضائے بدر تو ہم پیدا کریں. اور جب جب مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے فضائے بدر پیدا کی, اللہ کی مدد نصرت اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھی. تمام مشرکین مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے جنگ بدر میں, اور 70 قید ہوئے. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید بن عتبہ مارا گیا, اور عقبہ بن ابی معیط مارا گیا. یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ان کو جو ہے نا بدر کے دن ان کو گڑھے میں ایسے دیکھا جیسے مردار کتوں کی طرح جو ہے ان کو دیکھا کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے. سب کا انجام برا, اور سارے کے سارے سردار تقریباً جو ہے وہ پہلی ہی جنگ کے اندر مارے گئے, اور 70 جو ہے قید ہو کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ مسلمان اگر مال خرید لیتے, وہ چھین لیتے, تو وہ زیادہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا یہ زیادہ حق میں بہتر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے عرب پر ایک دھاک بیٹھ گئی, دم بخود ہو گئے سب, دم بخود. پورا عرب, تمام قبائل عرب, چاہے وہ مدینے میں ہو, منورہ میں ہو, وہ مکے میں ہو, طائف میں ہو, وہ تبوک میں ہو, پورا عرب کی سرزمین اس فتح کے بعد دم بخود ہو گئی. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو عجیب ہو گیا سلسلہ. قریش ہار گئے, 1000 کا لشکر, 313 جن کا اپنا وطن بھی نہیں, جو مانگے تانگے کی زمینوں پر, اور جناب ابھی ابھی سال بھی نہیں ہوا ان کو وہاں گئے ہوئے, اور چند لوگوں کی مدد سے جو ہے یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مدد نصرت فرمائی. اور یہ جو 70 قید ہو کر آئے, اب ان کے بارے میں مسئلہ کہ بھائی ان کا کیا کیا جائے. تو مسلمانوں کی حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک رحم والا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج درگزر والا. حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر نے آپس میں مشورہ کیا, فرمایا حضرت ابوبکر نے ہیں تو ہمارے رشتہ داری, سارے رشتہ دار ہیں, سب رشتہ دار تھے نا یہ بھائی. حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا جب بعد میں مسلمان ہو گئے نا, ایک بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے, میں ابھی نام بول رہا ہوں, ایک تو عبداللہ تھے, ایک دوسرے تھے. تو بہرحال انہوں نے نا اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر کو کہا, ابا بدر کے دن آپ میرے سامنے آئے تھے, میں کنی کترا کے نکل گیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹا شکر کر تو میرے سامنے نہیں آیا, ورنہ ایک ہی وار کے اندر تجھے اڑا دیتا میں. تو سارے رشتہ دار تھے یہ, کوئی خالو ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی جناب پھپھا ہے, کوئی جناب کیا ہے, کوئی چچا ہے, کوئی کزن ہے, سب یہ رشتہ دار تھے آپس میں, مہاجرین کے, انصار کے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر کی رائے تھی سب کی گردنیں اڑا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر جو ہے سب کو چھوڑ دیا. جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا, فی بندہ 4000 درہم. جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا اور پڑھا لکھا تھا اس کو کہا کہ بھائی تم ہمارے مسلمانوں کو پڑھاؤ. حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح پڑھنا سیکھا تھا, بعد میں کاتب وحی بنے.
وحی لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، قرآن مجید لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور بعض لوگوں کے متعلق حضور نے فرمایا جو بیچارے نہ پڑھنے لکھنے، بیچارے تو نہیں تھے تو کافر، یعنی کہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، فدیہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دی۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوگی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ کسی نبی کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو چھوڑ دے۔ تم لوگ دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ وہ مقام ہے، مفسرین فرماتے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، قرآن کے ان مقامات میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر زارو قطار رونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا، آج ہم سب ہلاک ہو جاتے سوائے عمر کے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں یہ بات شامل تھی کہ جب تمہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کا موقع آ رہا ہے تو اس وقت جو ہے تمہیں اپنی شان و شوکت دکھانی چاہیے۔ اور یہاں پر جناب وہ ایک پائلٹ آیا ہماری ٹیریٹری کو پار کرتے ہوئے اور اس کو گرایا ہمارے شاہینوں نے، اور ہمارے جناب اس کے تتر بتر کیا، ہمارے جناب سفارتکار جا کے اس کو چھوڑ کر آئے سرحدوں کے اوپر۔ یہ بزدلی والے فیصلے قومیں جب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر بزدلی مسلط فرما دیتے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل یہ بالکل غلط کام کیا ابھینندن کو یہاں سے چھوڑا۔ ایک شان و شوکت دکھائی ہمارے شاہینوں نے اور ہمارے پائلٹس نے، گرایا اس کو خبیث انسان کو، اور پوری دنیا کے اندر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ دبئی میں میرا دوست رہتا ہے، کہتا ہے جس دن یہ واقعہ ہوا خدائی قسم ہم ایسے سینہ کر کے چوڑے ہو کے چل رہے تھے جیسے جناب آج ہم نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، اور انڈینز جو ہمارے سامنے تھے ایسے نظریں جھکا جھکا کے چل رہے تھے۔ مسلمانوں کی بہت سی جنگیں ایسی ہیں جو ہم نے ٹیبل پر ہاری ہیں، میدان جنگ میں جیتی ہوئی جو جنگیں ہیں وہ ٹیبلوں پر ہار دی۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تو نہیں آیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مشیت میں لکھا ہوا تھا، حضور کا فیصلہ تھا۔ تو یہ جنگ بدر کا معرکہ اس طریقے سے اختتام پذیر ہوا اور بہت ذلت آمیز طریقے سے مشرکین کے لیے ختم ہوا، اور پورے عرب پر جو ہے نا ایک سناٹا چھا گیا کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن باز تو پھر بھی نہیں آنا تھا انہوں نے۔ یہی پہلی ہجری میں یہ جنگ بدر کا جو معرکہ ہے وہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ کتنے؟ 17 رمضان المبارک۔ 8 رمضان کو حضور نکلے ہیں مدینے سے، اور 2 دن راستے میں لگے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دن جو ہے وہاں پر مقیم رہے، اور اس کے بعد 17 رمضان کو معرکہ شروع ہوا۔ پہلے وقتوں کے اندر بدر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ بدر جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں، اجازت اب کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جانا چاہیے۔ شہدائے بدر کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ شرکائے بدر کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور شہدائے بدر کا بھی بہت بڑا مقام۔ شرکائے بدر مطلب جو بدر میں شریک ہوئے، اور شہدائے بدر جو 17 صحابہ جو شہید ہوئے بدر کے اندر، ان کا بھی بڑا مقام۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، اور ایسی مشکل ہو کہ جو بہت زیادہ طویل ہو چکی ہو، تو شرکائے بدر کا، بدر کے صحابہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں، ان کے وسیلے سے، توسل سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ یہ تو وہ احباب ہیں کہ جن کی اللہ کے نبی نے بڑی حیا فرمائی ہے۔ بہت سے ایسے مقامات آئے کہ بدر کے کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، اور اچھی خاصی بڑی غلطی سرزد ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس لیے معاف فرما دیا کہ یہ بدر میں شریک تھا، چھوڑ دو اس کو۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ مشہور ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی بدر کے صحابہ کو، اور اسلام کے اندر جو ترتیب ہے نا، ترتیب صحابہ کی افضلیت کی، وہ بھی اسی طریقے سے۔ سب سے پہلے وہ
جو السابقون الاولون، جو بالکل شروع کے اندر مسلمان ہوئے، بالکل شروع میں، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، اور یہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ السابقون بالکل شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد جو ہے جو مرتبہ ہے وہ عشرہ مبشرہ کا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی. اس کے بعد وہ کہ جو بدر تک جو مسلمان ہوئے تھے، بہت بڑا مقام ہے ان کا. بہرحال بدر کی جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر معمولات میں مشغول ہوئے. اسی سال فرسٹ ہجری کے سال کے آخر میں ذوالحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور نکاح بھی ہوا اور رخصتی بھی ہوئی. اور جہیز اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کے اندر اپنی ایک زیرہ کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر کو عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سامان میں 2 تکیے، 1 بستر، 2 پانی کے برتن، 1 مشکیزہ جو ہے، یہ نبی کی بیٹی کی شادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ. اور اسی سال کے آخر میں یعنی اسی سال روزے بھی فرض ہوئے، جو رمضان المبارک ابھی گزر چکا تھا جس کی بات میں کر رہا تھا. اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا اور نماز عید بھی اسی سال فرض ہوئی. پہلی ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے، نماز عید بھی اور صدقۃ الفطر بھی. اور اس طریقے سے جو ہے اگلے سال جو ہے پھر 2 ہجری کے اندر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی اور دیگر احکامات نازل ہوئے. تو یہ جو پہلا سال تھا مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل سال تھا. آباد کاری بھی کرنی تھی، آتے کے ساتھ ہی جنگیں بھی شروع ہو گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑے کڑے امتحانات شروع ہوئے جو کہ آگے بھی جاری رہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی کل. الحمدللہ رب العالمین.